آپ کو نصیحت کروں گا کہ اپنے منصب کا اور اپنی شخصیت کا بھرم کبھی ٹوٹنے نہ دینا۔ فرمایا گیا کہ جس کو قرآن دیا گیا، علم عطا کیا گیا، دین کی نوکری نصیب ہوئی، پھر اس نے کسی دنیا دار کو دیکھا حسرت کی نظر سے اور اس نے یہ محسوس کیا کہ میں تو بہت پیچھے رہ گیا ہوں اور یہ کیسی ٹھاٹ بھاٹ کی زندگی گزار رہا ہے۔ قد حقر ما آتاہ اللہ، اس نے اللہ کی عطا کو حقیر جانا ہے۔ سید ابو البرکات شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے طالب علم کو فارغ کرتے ہوئے کہ پہلے تم ایک طالب علم تھے، اب ایک عالم دین کی حیثیت سے معاشرے میں اترنے والے ہو، تمہارے اٹھنے بیٹھنے کو لوگ دین سمجھیں گے، تو کوئی ایسا عمل نہ کرنا کہ وہ دین نہ ہو اور لوگ تمہاری وجہ سے اس کو دین سمجھے اور اس پہ عمل پیرا ہوں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا جو 3 چیزیں دین کو ڈھا دیتی ہیں اس میں ایک ذلت العالم ہے، اور کہا گیا ذلت العالم ذلت العالم، عالم کا پھسلنا ایک عالم کا پھسلنا، ایک جہان کا پھسل جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا ہے طبقہ علماء تم مکروہ تنزیہیہ کا ارتکاب بھی نہ کرنا کہ لوگ مکروہ تحریمیہ کا ارتکاب کرنے لگ جائیں گے، اور اگر تم سے مکروہ تحریمیہ کا ارتکاب ہوا تو لوگ حرام میں پڑ جائیں گے، اور علماء جب حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر فرمایا کہ لوگ کفر میں مبتلا ہو جائیں اس کا اندیشہ غالب ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے کہا تھا کہ تم رزق حلال جمع کرنے لگ جاؤ گے تو لوگ مشکوک جمع کرنے لگ جائیں گے، اور تم اگر مشکوک جمع کرو گے تو لوگ حرام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ بدعات اور دین میں نئی نئی اختراعات کا دروازہ مت کھولنا۔ آج تھوڑا علم پڑھنے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حجت بن گئے ہیں، جو ہم کریں گے وہ عین دین ہوگا۔ 4 لوگ آپ کو ماننے لگ جائیں تو مجدد الفسانی نہ بن کے بیٹھ جانا، اور چند مسئلے ازبر ہو جائیں تو ابو حنیفہ نہ بن جانا۔ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرح واجب الاطاعت نہ سمجھنا، بلکہ اللہ کی مخلوق کا اپنے آپ کو حصہ سمجھنا، اور جو کہنا چاہو سب سے پہلے اس پر خود عمل کرو۔ لوگوں کے لیے مشکلات کے دروازے نہ کھولنا۔ مخبر صادق نبی برحق ہادی اعظم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان سہلا حینا لینا حرمہ اللہ علی النار، جو شخص سہل ہو، حینا باوقار ہو، سلیقہ مند ہو، ڈیسنٹ اس کو کہا جاتا ہے، اپنی وضاقتہ سے لے کے اپنی گفتگو تک، آپ کی گفتگو میں بھی حشو و زوائد نہ ہوں اور آپ کے لباس کے اندر بھی حشو و زوائد نہ ہوں۔ لوگوں میں الگ دکھنے کے لیے کچھ لوگ کارٹون بن جاتے ہیں، تو خام خواہ الگ دکھائی دینے کے لیے اپنے آپ کو بے وقار نہ کرنا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا من کان سہلا حینا، باوقار ہو، دکھنے میں خوبصورت لگے، بولے تو اس میں وقار دکھائی دے، اور تیسری بات فرمائی لینا، نرم ہو، حرمہ اللہ علی النار، اللہ آگ پر حرام کر دیتا ہے، خبردار اس کا بدن بھی چھوا۔ اپنے آپ کو آسان بنانا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر چوتھی بات یہ بیان فرمائی گئی، جو لوگوں کے قریب ہو، لوگوں کے جنازوں میں بھی جانا، شادیوں میں بھی شرکت کرنا، آنے والوں کو وقت بھی دینا، لوگوں کے راستے میں بیریئر کھڑے نہ کرنا، لوگوں کے دکھڑے سننا، مصروفیات بے تحاشا ہو جائیں پھر بھی ایسا نظم آپ تیار کرنا کہ جس کے لیے لوگوں کو آسانیاں ہوں، لوگوں کو مشکل نہ ہو۔ الگ مخلوق اپنے آپ کو نہ سمجھا جائے، اپنے آپ کو عام لوگوں کی طرح عام ہی سمجھا جائے، اور لوگوں کے قریب رہ کے ان کے معاملات کو سمجھا جائے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوا جائے۔ گملے میں لگے ہوئے پودے کی طرح نہ ہونا، کھلی زمین میں اگے ہوئے درخت بننا۔ اس جملے سے بہت کچھ سمجھ لینا۔ اور آپ کو میں یہ بھی کہوں گا راتوں رات قائد ملت اور امام وقت بننے کی بجائے انتھک محنت کو شعار بنانا۔ اور یہ بھی آپ سے عرض کروں گا کہ لوگوں سے الجھنے کے لیے کوئی راستہ تلاش نہ کرنا، الجھنوں سے نکلنے کی راہیں تلاش کرنا۔ لیکن جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، بالخصوص جو ہمارا طبقہ ہے، اس وقت اس کے اوپر جو بدتمیز لوگوں کا غلبہ ہے، تو اپنے دامن کو بچا کے گزرنا یہ اتنا آسان نہیں رہا۔ لیکن آپ کے سامنے ادارۃ المصطفیٰ کی مثال موجود ہے۔ 8 سال آپ یہاں رہے ہیں، آپ نے کھلی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے۔ کسی نے ہمیں کافر کہا تو ہم نے اس کا بھی جواب نہیں دیا، کسی نے گالیاں بھی دی تو پلٹ کے گالی کے جواب میں ہم نے گالی بھی نہیں دی۔ تو آپ کے سامنے یہ فکر بہت واضح ہے اور راہ عمل آپ کے سامنے کشادہ ہے۔ کسی ایسے طریق کو وقتی چمک کی وجہ سے اختیار نہیں کرنا کہ آپ اپنی زندگی کی صلاحیتوں کو ضائع کر بیٹھو۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کا تھوڑا کام کر لو۔ جس دور میں ہم نے آنکھ کھولی اور شعور کی دنیا میں قدم رکھا، انواع و اقسام کے طرق تھے کام کرنے کے، لیکن ہم نے اپنا ہی طرز فغاں ایجاد کیا اور اپنے ہی انداز میں آگے بڑھے، اور اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی۔ کوئی اپنی بال کے سیک نہیں سکیا۔ اگر اس شعر کو ہے تو پنجابی کا سادہ سا، جو میرے شاعر کبھی نہیں پتا کس کا ہے، لیکن اس نے قلم ہی توڑ دیا۔ کوئی اپنی بال کے سیک نہیں سکیا، کسے انج بالی سارے جگ سے کی۔ کوئی اپنی بال کے سیک نہیں سکیا، کسے انج بالی سارے جگ سے کی۔ تو انج بالنا کے سارا جگ سے کے۔ تو اپنی زندگی کو
خوبصورت رکھنا، مؤثر رکھنا، فعال رکھنا، مخالفت کی پرواہ نہیں کرنی. مخالف آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی رفتار کو مخالف، اگر آپ رک کے مخالفت کا جواب دینے لگ جائیں گے تو وہ مخالفت آپ کا کچھ بگاڑ سکے گی. لیکن اگر آپ ان کو نظر انداز کر کے آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو مخالفت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. لوگوں کے مارنے سے تو مرتا نہیں ہے عشق. دنیا کے سامنے میں زندہ مثال ہوں. دنیا کے سامنے میں زندہ مثال ہوں. تو کوشش اپنی جاری رکھنا، محنت کو آگے بڑھاتے رہنا، انشاءاللہ راستے نصیب ہوتے رہیں گے. ہمارے طبقہ علماء کے اندر 3 برائیاں اس قدر سرایت کر چکی ہیں کہ انہوں نے ہمارے وجود کو پارا پارا کر دیا ہے. لالچ، تکبر اور حسد. اور جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگے گا. حسد، تکبر اور لالچ، اگرچہ ان سے بچنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ نے جو سیکھا، آپ نے جو پڑھا، آپ نے جن اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا اور آپ جس پاکیزہ ماحول میں رہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے معاون ہیں، آپ کے لیے مددگار ہیں. بعض لوگ بالخصوص علماء کا طبقہ یا پیر حضرات نذرانہ مانگ لیتے ہیں یا تقریر کے پیسے طے کر لیتے ہیں تو کہا یہ بڑا لالچی ہے. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ یہ لالچی نہیں، یہ تو مانگت ہے. لالچ یہ نہیں ہے، یہ تو سوال ہے. لالچ یہ ہے کہ آپ زبان سے نہ کہہ رہے ہوں، آپ کے دل میں ہو، اس کی بھی نفی کرنی ہے. بلکہ میرے بزرگ فرماتے تھے کہ اپنی مشکلات کو، جو مالی مشکلات ہیں، کسی امیر کے سامنے بیان کرنا یہ ایک مہذب قسم کا سوال ہے. یہ ایک طریقے اور سلیقے سے آپ سوال کر رہے ہیں. اور یہ جملہ میں آپ کو آج پہلی بار نہیں بتا رہا، درجنوں مرتبہ میرے والد صاحب نے، بعض کا موضوع بھی نہیں ہوتا تھا تو ایسے کہہ دیتے کہ رزق تو اس نے کتوں کا بھی لکھا ہوا ہے، ہم تو انسان ہیں. تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ اس کے دین کا کام ہے. اگر وہ عطا کر دے اور وہ کرتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اس کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا وہ ہو جائے اس کو کمی نہیں رہتی. کمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال و دولت کی کثرت ہو، اس کو حاجت ہی نہیں رہتی. مجھے بتاؤ کہ اگر حاجت رہے تو کھرب پتی بھی کمینگی سے باز نہیں آتا. کھرب پتی بھی ہو جائے تو اس کا لالچ ختم نہیں ہوتا. تو آپ سوچتے ہیں یہ کیسے ہے، جبکہ وہ کھرب پتی ہو گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اس کے پاس مال و دولت کے انبار کتنے ہیں، پھر لالچ کیوں؟ یہاں لالچ کا تعلق دولت سے تھوڑا ہے، اس کا تو دل سے ہے. اور اگر دل لالچ سے پاک ہو گیا تو پھوٹی کوڑی بھی تمہارے پاس نہیں ہے، پھر بھی تم غنی کہلاؤ گے. سعدی نے کہا تھا سخاوت بدل اسنا بمال، بزرگی بعقل اسنا بسال. سخاوت دل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی، اور بزرگی عقل سے ہوتی ہے، سالوں سے نہیں ہوتی. تو جو شعور ہے، فہم ہے، اللہ سے مانگو. اللہ نے اپنے محبوب کو بن مانگے سب کچھ عطا کیا. ہر شے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جھولی میں ڈالی، لیکن ایک چیز بار بار مانگنے کا کہا گیا، قل رب زدنی علما. محبوب کہو کہ مجھے اور علم زیادہ دے دے. ہاں، علم کی لالچ کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے. یہ لالچ برقرار رہے اور کبھی بھی اس سے سیرابی نہ ہو. اللہ آپ کی لمحہ لمحہ حفاظت فرمائے اور اپنی خاص عنایتیں اور کرم نوازیاں آپ کا مقسوم فرمائے.